بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرمائیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر، بل الذین کفروا فی عزة وشقاق، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب۔ یہ سورہ صاد، سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک۔ یہ سورت بھی اس دور میں نازل ہوئی، مکی دور میں، جب صحابہ کرام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی مخالفت کی جا رہی تھی، اور آپ پر اور آپ کے اصحاب پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بھی نازل فرمایا۔ اس کا نام سورہ صاد کس لیے رکھا گیا وہ آپ جان چکے ہوں گے کہ پہلے ہی شروع ہی ہو رہی ہے سورت کہاں سے؟ صاد، حروف مقطعات میں سے، جس کے معنی اور مطلب صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ صاد کے کیا معنی ہے، اور معنی ہے بہت زبردست معنی ہے، لیکن اللہ نے اس کا معنی اور مطلب اپنے پیغمبر کو نہیں بتایا، اس لیے ہمیں بھی نہیں پتہ چل سکتا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را پڑھتے آئے ہیں، ویسے یہ بھی حروف مقطعات ہے جو کاٹ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ لکھا ہوا ہے صا، لیکن پڑھا جاتا ہے کیا؟ صاد، جیسے پہلی تختی پڑھتے ہیں۔ آگے والقرآن ذی الذکر، یہ واو جو ہے نا قسمیہ ہے، جو والقرآن میں ہے، قسم ہے قرآن کی جو نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے،
حکمت کی باتوں سے بھرپور ہے جو قرآن، اس قرآن کی قسم۔ والقرآن ذی الذکر، اے ذی الشرف، شرف والا ہے، عزت والا ہے۔ جو اس کو پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی عزت عطا کریں گے۔ عزت والا قرآن ہے یہ، مکرمہ مرفوعہ، اللہ نے قرآن کی صفت بیان کی، فی صحف مطہرہ، پاکیزہ صحیفوں میں ہے، مرفوعہ بہت بلند کلام ہے، مطہرہ پاکیزہ ہے، کئی صفات بیان کی عبس و تولی کے اندر۔ ذی الذکر، تو ایک معنی تو ہے ذی الشرف، شرف والا ہے، عزت والا قرآن ہے، اور جو اس کو پکڑتا ہے اسے بھی اللہ عزت سے نوازتے ہیں، دنیا میں اسے بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی وہی بلند رہے گا جو اس کتاب کو بھائی مضبوطی سے پکڑے گا۔ تو یہ صورت بھی گویا قرآن ہی کے تعارف سے شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ قرآن کا تعارف آپ دیکھتے ہیں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ نہیں، ایک مضمون گزرتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پھر قرآن کا تعارف۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اللہ کی طرف سے جو ہدایت کے لیے ہے، ساری دنیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ یہی کتاب ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے جو اور کتابوں میں وہ بات نہیں ہے، اسی کتاب میں ہے۔ اس کتاب میں خصوصیت یہ ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع فرمایا تو کہا لا ریب فی، اول سے لے کر آخر تک کسی ایک بات میں بھی کوئی کمزوری نہیں، کوئی شبہے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے اور یہ واحد کتاب ہے اس شان کی۔ یہ ذرا اس پر توجہ دے، جو میں بار بار کہتا ہوں، یہ واحد کتاب ہے کائنات میں، آسمان و زمین میں کوئی کتاب نہیں ہے جو لا ریب کی مہر ہو، جس پر ذرا بھی کوئی شک اور شبہ نہ ہو۔ ہدایت کے لیے ہم ایسی ہی چیز تو مانگ رہے تھے اللہ سے، بار بار اہدنا الصراط المستقیم، بار بار کیوں مانگ رہے تھے؟ اللہ ایسی کوئی کتاب دیجیے، ایسی کوئی بات دیجیے جس میں شبہے کی گنجائش نہ ہو، کوئی ضعیف کا مسئلہ اس میں آتا ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک شخص ایک چیز کو صحیح کہتا ہے، دوسرا اسے ضعیف قرار دے دیتا ہے۔ حدیثوں میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہوتا ہے، ہمارے نزدیک ایک حدیث صحیح ہے اور دوسروں کے نزدیک کیا ہو گئی؟ وہ ضعیف ہو گئی۔ تو ہدایت کے لیے تو ایسی چیز نہیں چلے گی، ہدایت کے لیے تو وہ چیز چلے گی جو لا ریب ہو، از اول تا آخر لا ریب ہو، ایک بات میں بھی کوئی شبہ نہ ہو، ایک بات میں بھی کوئی شبہ نہ ہو، کوئی کیڑا نکال نہ سکے۔ ایسی کتاب ہم مانگ رہے تھے اللہ سے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی، کہا ٹھیک ہے، وہ بار بار تم مانگ رہے ہو، ذالک الکتاب، لو کتاب حاضر ہے، اور کتاب بھی اسی شان کی ہے جو تم چاہ رہے تھے۔ لا ریب فی، ذرا بھی کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں اس میں، جو کتاب حاضر ہے۔ تو یہ دوسرا معنی ہے ذکر تذکیر، نصیحت کے لیے اللہ نے اتارا ہے اس قرآن۔ ذکر نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ کتاب اتاری ہے۔ چنانچہ انسان کی جتنی بھی چیزیں ضروری تھیں سب کا سب اللہ نے اس میں بیان کر دیا۔ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم توحید کو جانیں، اللہ کون ہے، اللہ نے اس میں جو ہے توحید کو بتایا کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، تمام چیزوں کو بہت تفصیل سے جو انسان کے لیے ضروری تھا جاننا، وہ آگے پوچھا جانے والا تھا اس سے، اللہ نے سب اس میں کھول کھول کر کے بیان کر دیا۔ نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے، جس نصیحت کی ہمیں ضرورت تھی اس نصیحت سے یہ قرآن بھائی بھرا ہوا ہے۔ ذکر کا مطلب نصیحتوں والا، تذکیر یاد دلانا، اللہ کی یاد دلانا، آخرت کی یاد دلانا، رسالت کو سمجھانا، حساب و کتاب، جزا اور سزا کے دن کی تفصیل بتانا، روز قیامت کی تفصیل بتانا، یہ سب ہے ذکر، اس سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ لیکن یہ نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ للمتقین، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، جو اللہ سے ڈرتا ہو، جو چاہتا ہو کہ ہمیں نصیحت کی جائے، وہی اس نصیحت کو قبول کرتا ہے۔ اور جو یہ کہتا ہو کہ محمد نعوذ باللہ
جب یہ پیش کرنے لگے قرآن تو ان کو کیا کہنے لگے لوگ مکہ کے؟ یہ ساحر ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ مفتری ہیں، افترا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اللہ باغیار، ساحر کذاب، جادوگر ہیں، اس لیے کہ اس جیسا کلام ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسا جادوئی کلام یہ پیش کرتے ہیں کہ کوئی بڑا سا بڑا فصیح و بلیغ انسان اس طرح کلام ہی نہیں کر پاتا۔ تو جادو مار دیا محمد نے، کلام کا جادو، کیونکہ آپ کا جو معجزہ ہے جو عاجز کیے ہوئے ہیں سب کو، ہم کو اور آپ کو نہیں، ہم آپ تو پہلے ہی عاجز ہیں جی، ہم تو اس کے سمجھنے سے عاجز ہیں۔ جو اہل زبان ہیں وہ عاجز تھے، جو عربی میں مہارت تھی، جن کی مادری زبان ہے عربی، وہ عاجز تھے اس طرح کلام پیش کرنے سے۔ ہمیں اور آپ کو کیا چیلنج کیا جائے گا؟ ہمیں تو یہ سمجھ لیں بڑی بات ہے، اس طرح کلام پیش کرنا تو بہت دور کی بات ہے ہمارے لیے، ہم تو خالی سمجھ لیں یہی بڑی بات ہے۔ جو اہل زبان تھے ان کو چیلنج تھا، فاتو بسورہ، ایک سورت لے آؤ، ایک سورت، 114 صورتیں نہیں، کیا لاؤ گے؟ ایک سورت لے کر آؤ، نہیں لا سکے۔ تو وہ کیا کہتے تھے جب یہ کلام پیش کرنا شروع کیا تو کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ساحر ہیں، اور یہ سارے الہ کو ایک الہ بنا دیا۔ آگے آ رہا اجعل الالہۃ الہا واحدا، سارے الہ کو ختم کر کے ایک الہ بنا دیا۔ 360 بنانے کے بعد تو کام نہیں ہو رہا ہے، ایک الہ سے کیسے کام ہوا؟ تو جھوٹے ہو تو، اس لیے کہ اس طرح کی چیزیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، آگے آ رہا ہے کہ ہم نے تو اس طرح کی بات اپنے آباء و اجداد سے کبھی سنی ہی نہیں، کہ یہ سب جو بڑے بزرگ کرتے آئے وہ سب غلط تھے۔ یہ کوئی بات ہو سکتی؟ یہی تو مسئلہ ہے آج بھی، یہ مسئلہ بہت پرانا ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں سے تو یہ بات سنی ہی نہیں، ہمارے بزرگوں نے تو کہا ہی نہیں، ہم کیسے مانیں؟ لاکھ آپ آیتیں پیش کر دیں، نبی کی حدیثیں بتا دیں، لیکن مانتا ہے کوئی؟ نہیں مانیں گے بھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے نہیں کیا ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ نہیں جانتے تھے، تو ہم نہیں مانتے۔ تو بھائی یہ نصیحتوں سے بھرا ہوا تو ہے، ذکر تو ہے یہ قرآن، لیکن نصیحت ملے گی کس کو؟ جو اس کا اقرار کرے، جو اس کا انکار کرے، کفر کرے، ضد میں آ کر، دشمنی میں آ کر، حسد میں آ کر، عزت نفس کی وجہ سے انکار کرے گا، اس کے لیے ہدایت نہیں ہے قرآن میں، اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو ڈرتا ہو اللہ سے، جاننا چاہتا ہو اللہ کی بات، آگے قدم بڑھاتا ہو، اس کو یہ بات سمجھ آتی ہے۔ باقی جو بے نیاز ہو، مستغنی ہو، وہ سوچتا ہو ہمیں کیا کام ہے اس کا، ہمارے پاس تو خود تعلیم موجود ہے، اس کے لیے قرآن میں کوئی نصیحت نہیں ہے۔ اسی کو تو آگے کہا جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ محمد کیا تھے؟ ساحر تھے، جادو تھے، کذاب تھے، نعوذ باللہ، اور یہ قرآن ان کا جو ہے افترا ہے، وہی گھڑ کر لاتے ہیں۔ اے پیغمبر، یہ قرآن جادو نہیں ہے اور آپ جادوگر نہیں ہیں، اب تو پھر یہ کافر کیوں کہہ رہے ہیں اس طرح؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل الذین کفروا، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے قرآن کا اور اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، فی عزہ، وہ غرور میں ہیں، وہ عزت نفس کی وجہ سے، ان کی جو ایک عزت ہے دل میں، جن لوگوں کی عزت ہے، سوچ رہے ہیں کہ سب جو ہے خاک میں مل جائے گی، یہ بڑے ہمارے کہاں جائیں گے؟ تو اپنے ان بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو کیا کرو بھائی؟ محمد کا انکار کر کے کیا کرو؟ بچاؤ کہ وہ سب ٹھیک تھے۔ اس لیے کہ اگر ان کی بات مان لیا تو ہم تو غلط ہوں گے ہی، ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے جو بزرگ کرتے آئے ہیں وہ بھی کیا ثابت ہو جائیں گے؟ وہ بھی غلط ثابت ہو جائیں گے۔ یہ ہے عزہ، غرور نفس، نفس کا جو دھوکہ ہے، غرور ہے، تکبر ہے ان کے اندر، وہ انہیں نہیں ماننے دے رہا ہے قرآن، اور پیغمبر اسلام کو ماننے نہیں دے رہا ہے۔ فی عزہ وشقاق، شقاق معنی دشمنی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں یہ قرآن کو مان نہیں رہے ہیں کافر، ورنہ اس قرآن میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، یہ تو لا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، یہ تو کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اگر تم اس کو غلط ثابت کر دو تو ٹھیک ہے، اپنی چیزوں پر قائم رہو پھر، لیکن اسے تو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتے، اس جیسا تو کلام پیش کر ہی نہیں سکتے۔ تو یہ جو کافر انکار کر رہے ہیں، بل الذین کفروا، یہ قرآن تو سچ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق ہے، سچ ہے، پھر یہ کافر اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بات اس لیے کرتے ہیں کہ فی عزہ، وہ غرور نفس میں مبتلا ہے،
وہ تکبر کے اندر موجود ہے، ان کے دماغ میں استکبار ہے، بڑائی ہے، غرور ہے، اور وشقاق، اور دل میں دشمنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حق سے۔ کیا ہے ان کے دل کے اندر؟ دشمنی ہے، اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے ان کے انکار سے قرآن میں کوئی کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، قرآن میں کوئی شک شبہ پیدا نہیں، قرآن تو لا ریب بھی ہے۔ اور اسی بنیاد پر نبیوں کی بات نہ ماننے ہی کی وجہ سے ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو اہلکنا، کیا کر دیا ہے؟ ہلاک کر دیا ہے۔ کم اہلکنا، کم مانے کتنے ہی ہیں، اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کیا، من قبلہم، ان سے پہلے ہے پیغمبر جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں، دعوت قرآن، ان سے پہلے من قرن، کتنی ہی امتیں ہیں جن کو ہم نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ کس وجہ سے؟ نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب، یہ ساری قوموں کا تفصیلی تذکرہ پیچھے ہم سنائے ہیں، اسی کو کہا جا رہا ہے کم اہلکنا۔ کتنے ہی من قرن، کتنے ہی امتیں تھیں جن کو ہم نے ان سے پہلے، یعنی ان مشرکین عرب سے پہلے، من قبلہم مانے ان مشرکین عرب سے پہلے، جو آج آپ کی بات یعنی پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کی بات مان نہیں رہے ہیں، ان سے پہلے بھی بے شمار قوموں کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ ہلاک کر دیا ہے، نبی کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ فنادو، اور جب ہم ہلاک کرنے لگے نا تو پھر وہ توبہ کرنے لگے سب لوگ اور اللہ کی طرف آنے لگے۔ ایک ہی قصہ خالی سن لیجئے اور قوموں کو جانے دیجئے۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کیا کہہ رہا تھا؟ اس وقت توبہ کر رہا تھا کہ نہیں؟ اسلام لا رہا تھا کہ نہیں؟ 11 بارے میں تفصیل سے گزر چکا ہے سورہ یونس میں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون بجنوده فاتبعهم غرق، جب وہ غرق ہونے لگا تو پھر کیا کہہ رہا تھا؟ قال آمنتم، کہہ رہا تھا میں اب ایمان لاتا ہوں۔ تو پھر دوبارہ کہتا ہے انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ کے علاوہ یعنی جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں ان کے علاوہ کوئی الہ نہیں بھائی، کوئی معبود نہیں، سچا معبود وہی ہے۔ اور ہم جو دعویٰ کر رہے تھے انا ربکم الاعلی، وہ جھوٹے تھے اپنے دعوے میں، اب یہ اقرار کر رہا ہے۔ تیسری بار پھر کہتا ہے وانا من المسلمین، اب میں مسلمان ہوتا ہوں، توبہ کرتا ہوں تمام چیزوں سے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب عذاب آیا قوموں پر تو فنادو، وہ ندا دینے لگے، پکارنے لگے اللہ کو، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اب ہم ایمان لاتے ہیں، ان تمام بدو سے بیزار ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت کیا جواب آیا تھا فرعون کو؟ وہ بھی نقل کیا اللہ نے، الآن وقد عصیت قبل، اس وقت ایمان، جب تمہارے ایمان لانے کا ٹائم بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا، اس وقت ایمان کہاں قابل قبول؟ اب ندا دیتے رہو، پکارتے رہو، فنادو ولا تحین مناس، اور اس وقت تم کہیں بھاگ نہیں سکتے ہو، ہٹ نہیں سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے اب بچ نہیں سکتے ہو، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ٹائم ایمان لانے کا تمہارے ختم ہو گیا، اب تم مشاہدے کی دنیا میں آ گئے، غیب کی دنیا سے اب تو نکل آئے، ہے کہ نہیں؟ جب عذاب آنا شروع ہوتا ہے، عذاب نازل ہونے لگتا ہے، تو یہ جو پردہ غیب میں جو اللہ نے رکھا تھا موت کے وقت سب ٹل جاتا ہے، وہ پردہ ہٹ جاتا ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم اس وقت پردے ہٹا دیتے ہیں۔ سورہ قاف پارہ 26 سورہ نمبر 50۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور اس وقت اس کی نگاہ اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ ساری غیبی چیزیں پھر اسے نظر آنے لگتی ہیں۔ تو اس وقت ندا دینا کس کام کا ہے؟ کوئی کام نہیں ہے اس وقت۔ فنادو، وہ جن پر عذاب آیا نا تو وہ ندا دے رہی تھی، توبہ کر رہی تھی، ہمیں پکار رہی تھی، لا الہ الا اللہ پڑھ رہی تھی، لیکن اس وقت قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ فلم یکن ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، کسی کا بھی ایمان نفع نہیں دیا جب انہوں نے پکڑ کو دیکھ لیا، عذاب کو دیکھ لیا، پکارا سب نے۔ فنادو، تو ندا دینے لگے، ولا تحین مناس، اور اس وقت جو ہے ندا دینا فائدے مند نہیں ہے، اس وقت وہ عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے۔ اچھا، ان کو تعجب کس چیز پر ہوتا تھا بھائی؟
جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے تو ان کو تعجب کس بات پر ہوتا تھا؟ اس بات پر، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، وہ تعجب اس پر کرتے تھے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، انہی میں سے، یعنی انہی کے ساتھ رہتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، اور اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہی ہمارے درمیان پیدا ہوا، پلا بڑھا، جوانی تک پہنچا، اور اس کے بعد کیا کہنے لگا اچانک؟ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پیچھے چلو سب لوگ، میری باتیں مانو۔ اس پر تعجب تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے تھے، محمد ابن عبداللہ کو، لیکن محمد الرسول اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جھگڑا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے تھے نا، صادق امین کہتے تھے، سب سے بہترین انسان مانتے تھے، لیکن جو ہی انہوں نے رسالت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو آپ کو نبی اور رسول ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے، بلکہ ان کو تعجب ہوتا تھا۔ وَعَجِبُوا، کافروں کو کیا ہونے لگا؟ تعجب ہونے لگا۔ کیوں تعجب ہوتا تھا؟ ان جاءہم، کہ ان کے پاس آیا، جا کے معنی آنے کے ہیں، ہمارے اردو میں جا کے معنی کیا ہے؟ جانے کے نا، اور یہاں عربی میں جا کے معنی آنے کے ہیں۔ جا آ گیا، منذر ایک ڈرانے والا، منہم جو انہی میں سے ہے، انہی کے خاندان سے ہے۔ اس پر تعجب تھا انہیں، واہ کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ اگر اللہ کو نبی بنا کر بھیجنا ہی تھا تو کس کو بھیجتے؟ کسی فرشتے کو بھیجتے۔ ہم مان لیتے بات کو، نہ کھاتا نہ پیتا نہ چلتا نہ بازار کرتا، یہی تو اعتراض تھا ان کا۔ فقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ایک ایسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء لانے کے لیے بازاروں میں پھرتا ہے۔ يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، اگر اس کے ساتھ کوئی فرشتہ لگا ہوا ہوتا جو کہتا ہاں جی یہ سچے نبی ہیں، دیکھو میں فرشتہ ہوں نا، یہ سچے نبی ہیں، تو ہم ان کی بات بڑی آسانی سے مان لیتے۔ کیوں ایسا نہیں کیا انہوں نے؟ ایک فرشتہ آپ بلا لیتے اللہ کی طرف، جب اللہ ہی کی طرف سے ان کو رسول بنایا گیا ہے تو اسی اللہ سے کیا کہہ دیتے کہ ایک فرشتہ ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ لوگوں کو ہماری رسالت پر یقین آئے۔ یہ سورہ فرقان میں گزر چکا ہے، کئی جگہ گزر چکا ہے۔ اچھا، تو ان کو اس پر تعجب ہوتا تھا، اسی لیے وقال الکافرون، کافروں نے کیا کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ھذا ساحر کذاب، یہ محمد جو ہے ساحر ہے اور اس کا کلام سحر ہے، کیونکہ اس جیسا کلام نہیں پیش کرتے تھے نا، عاجز آ گئے، جادو میں بھی لوگ عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا یہ جادو ہے اس کا کلام، اس لیے کہ ہم لوگ اس طرح کلام نہیں پیش کر سکتے۔ اور یہ کون ہے جو بتا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں قرآن؟ یہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں، یہ سحر ہے اور محمد ساحر ہیں، جادوگر ہیں، اور یہ ان کا جادو ہے۔ کذاب، اللہ اکبر، بہت بڑے جھوٹے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم رسول ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اپنی اس بات میں کذب نہیں کہا، کذاب مانے بہت بڑا جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ مکے کے لوگ جو آپ کے ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ آج بھی جو ہے اکثریت ان کی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ جی دنیا میں آپ تو سب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، خالی مسلمانوں کی طرف نہیں، سب کی طرف۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سورہ اعراف پارہ 9 کے اندر یہ اعلان گزر چکا ہے۔ نبی آپ اعلان کر دیجئے، اے دنیا کے تمام انسانوں، اے مسلمانوں نہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام انسانوں، چاہے جس مذہب اور ملت سے تمہارا تعلق ہو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اب میں ہی سب کی طرف، تم سب کی طرف رسول بنا کر میں بھیجا گیا۔ اب بتائیے، انسانوں کی اکثریت وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر اور رسول نہیں مانتی، آج بھی وہی حال ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان رہے ہیں؟ رسول مانتے ہیں اپنا، اور پھر ان میں بھی ان کے طریقے پر کتنے چلتے ہیں وہ ایک دوسری بات ہے۔ جو ماننے والے ہیں ان میں بھی آپ کے طریقے کو اپناتے کتنے لوگ ہیں عملی طور سے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ وقال الکافرون، اور کافروں نے کہا ھذا ساحر، یہ محمد کیا ہے بھائی؟ ساحر ہے، جادوگر ہے، کذاب، اپنی بات میں نعوذ باللہ جھوٹے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہوا ہے، بلکہ خود یہ گھڑتے ہیں، افترا علی اللہ کذبا، جھوٹ موٹ کا اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے، اس بات میں جھوٹے ہیں۔ اچھا، اور یہ تو رسالت میں شک ہوا،
شک نہیں بلکہ انکار ہوا رسالت کا، اور توحید کا بھی انکار کرتے تھے۔ کافر جو ہے توحید کے بھی، تین ہی چیز تو عام ہے نا، توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کا مسئلہ تو صاف ہو گیا، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، ہو گیا ختم رسالت کا مسئلہ۔ اب توحید پہ آ جائیے۔ وہ کیا کہا انہوں نے، ان کو کس پر اور تعجب ہوا، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سارے الہ اور معبود کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے محمد، اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں الہ، کوئی معبود ہی نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، نفع نقصان کا مالک نہیں، عزت و ذلت کا کوئی مالک نہیں، یہ کہتا ہے محمد۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا بنا دیا تمام آلہہ کو ختم کر کے الہ واحدہ، خالی ایک الہ بنا دیا سب کا۔ یہ تھی تعجب کی بات، یہ تھی ان کے لیے مشکل۔ ان ھذا لشیء عجاب، یقیناً یہ چیز کہ سارے الہ کو ختم کر کے ایک الہ بنانا، یہ چیز ان ھذا لشیء عجاب، بہت ہی عجیب چیز ہے، بہت ہی عجیب بات ہے، تعجب خیز بات ہے۔ اس لیے اس کو بھی انہوں نے، توحید کو بھی نہیں مانا، نہ رسالت کو مانا نہ توحید کو مانا۔ بغیر توحید اور رسالت کو مانے آخرت کو کہاں مان سکتا ہے آدمی؟ اس لیے کہ رسول ہی تو آتا ہے اللہ کی طرف سے آخرت سمجھانے کے لیے۔ تو جب توحید اور رسالت ختم تو آخرت پر ایمان بھی ختم، تو بھی نہیں۔ اچھا، ایک مرتبہ کیا ہوا، جب عاجز آ گئے، تنگ آ گئے، اور لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسی طریقے سے حضرت حمزہ جو بہت بہادر انسان تھا اور آپ کے چچا ہیں وہ ایمان لائے، تو اب کافروں کے ایوان میں کھلبلی مچ گئی، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آئے ابو طالب کے پاس جو آپ کے چچا ہوتے ہیں، اور آ کر کہنے لگے کہ اے، مطلب وہ سردار تھے اس وقت، کہنے لگے کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے کہ وہ ہمارے الہ کو برا بھلا نہ کہا کرے، برائی سے نہ یاد کیا کرے، کیونکہ آپ کا بھی آخری وقت ہے، ہم نے سوچا آپ سے یہ مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے کہ آپ کے بعد ظاہر سی بات ہے ہم جو کچھ بھی کریں گے وہ پھر ہو سکتا ہے ان کے حق میں کوئی اچھی چیز نہ ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں آپ کے زندگی ہی میں یہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ ان کو سمجھا لیں۔ ابو طالب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلوایا اور کہا کہ دیکھو یہ آپ کے قوم کے لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ پوچھا بھائی کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے معبودوں کا تم برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کیا کرو، کہ ان سے کچھ نہیں ہوتا، بگڑی بنانے والے یہ نہیں ہے، نفع نقصان ان سے کچھ نہیں ہے، یہ سب ویسے تو سب بیکار ہیں، ہمارے باپ دادا پاگل تھے، سب اس طرح کر کے چلے گئے۔ تو کہا اے چچا، ہم ان لوگوں سے خالی ایک بات منواتے، ایک بات چاہتے ہیں، بس ہماری ایک بات یہ مان لیں، اور ہمارا پھر دعویٰ ہے پورا عرب اور عجم ان کے قدموں میں ہوگا، خالی ایک بات ہماری مان لیں بس۔ ابو جہل کھڑا ہوا کہنے لگا ایک نہیں ہم 10 مانیں گے، بتاؤ کیا بات ہے وہ؟ آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب یہ کہہ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، سر جھکانے کے قابل نہیں۔ تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ ہمارے غصے کے سب لوگ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے غصے کی وجہ سے، اور کہا وانطلق الملأ منهم، کہا جی چلو یہاں سے، جو بڑے بڑے ملا مانے سردار لوگ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، اتنا غصہ آیا انہیں کہ کچھ جواب ہی نہ دیا، انہوں نے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، اسی کو قرآن نے نقل کیا ہے وانطلق الملأ منهم، اور ابو طالب کے پاس سے جتنے وہ بڑے بڑے سردار گئے تھے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے، ابو طالب کے پاس وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے، ملا کہتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو، وقال الملأ الذین کفروا، جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا، انہوں نے مشورہ کیا، تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے، وانطلق میں نے چل دیے اٹھ کے مارے غضب اور غصے کے، منہم ان سے، یعنی کافروں سے اٹھ کر چل دیے، اور کیا کہنے لگا انمشو، چلو جی، امشو کے معنی آتے ہیں چلنے کے، چلو جی یہاں سے چلو، کچھ نہیں، یہ شخص ماننے والا نہیں ہے، یہ شخص ہماری بات سننے والا ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے سے، انمشو چلو یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ، اور اپنے آلہہ پر مضبوطی سے جمے رہو، ہٹو نہیں، ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ جیسے ابھی نماز میں آیت گزری نا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، بڑے بڑے سرداروں نے وہاں بھی یہی کہا لا تذرن آلہتکم، اپنے آلہہ کو چھوڑنا نہیں تم لوگ، نوح کے کہنے سے،
لا تذرن آلہتکم، خاص طور سے ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، وہ جو 5 بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کے جو مورتیاں جو بنائی ہیں ان کو تو ہرگز ہم لوگوں کو چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ وہی بات یہاں بھی ہے، وہی بات کہی جا رہی، کیا کہا؟ وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، صبر کے معنی استقامت کے بھی آتے ہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو اپنے آلہہ پر، محمد کے کہنے سے چھوڑنا نہیں۔ اور یہ اپنی دعوت سے باز آنے والا نہیں، چاہے ابو طالب کو بیچ میں ڈال دو، چاہے اور بڑا ہو ڈال دو، یہ باز آنے والا یہ شخص ہے ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس سے بات کرنے سے۔ انمشو، چلو یہاں سے اٹھ جاؤ۔ اللہ نے کیسے خوبصورت انداز میں اس پورے واقعے کو، پوری بات کو ایک ذرا سے جملے میں نقل کر دی، پوری تاریخ ہے اس میں۔ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ، وہ سب چل دیے، جو بڑے بڑے سردار آئے تھے وہاں سے اٹھ کر کے، اور کہنے لگے انمشو، چلو جی یہاں سے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتَكُمْ، اور سن لو اپنے اپنے آلہہ پر سب کوئی جمے رہنا، ہٹنا نہیں ان کے کہنے سے۔ کون تھے وہ بڑے بڑے بھائی؟ 4 تھے نا، لات، عزا، منات اور حبل، خاص طور سے انہی پر کہہ رہے ہیں وَاصْبِرُوا، صبر کرنا ان پر، ہٹنا نہیں، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنے آلہہ پر جمے رہنا، ہٹنا نہیں ان کے کہنے سے، بس یہی علاج ہے اور کچھ علاج نہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، بات دراصل یہ ہے کہ اس شخص کا ارادہ جو ہے کچھ اور ہی ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ کچھ اور اصل میں چاہ رہا ہے۔ وہ کیا چاہ رہا ہے؟ وہی لکھا ہوا ہے، یہ چاہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کی سرداری ختم ہو جائے اور سارے لوگ میرے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، یہ چاہ رہا ہے۔ ان ھذا لشیء یراد، اس کا ارادہ صحیح نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ داعی کی نیت پر جب ہدایت نہیں ملنی ہوتی تو کیا کرتا ہے آدمی؟ حملہ کرتا ہے، شک کرتا ہے، ان کی نیت صحیح نہیں ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں کہ یار یہ تو حدیث میں ہے کہ وہ فلاں جو بات بیان کر رہے تھے حدیث میں ہے، تو کہیں گے ہاں حدیث میں تو ہے، لیکن ان کی نیت صحیح نہیں ہے، اصل میں وہ آدمی صحیح نہیں ہے، بات تو ٹھیک کہتا ہے وہ، لیکن آدمی صحیح نہیں، آدمی غلط ہے۔ ایسے ہی تو کہا انہوں نے، کیا کہا؟ ان ھذا لشیء یراد، اس کا ارادہ اچھا نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ سب کو ہٹا کر بڑے بڑے بزرگوں کو خود وہاں بیٹھ جائے اور سب اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں، یہ چاہتا ہے، وہ خود بڑا بننا چاہتا ہے، سب کو اپنے پیچھے چلانا چاہتا ہے، یہ ہے لشیء یراد کا مطلب۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ دیکھو، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم لوگوں نے تو اس طرح کی باتیں کہ ایک الہ ہے، پچھلی جو ملت ہم سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام، آخری ملت کون ہے جن کو کتاب دی گئی تھی بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا، ان کے بعد یہ امت آ گئی، آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کہا فی الملۃ الاخرہ، جو آخر میں امت آئی تھی عیسیٰ علیہ السلام والی، وہاں بھی یہ باتیں نہیں تھی کہ ایک الہ ہے، وہاں بھی کتنے الہ؟ 3، وہاں بھی یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص بالکل نئی بات کرتا ہے جو کہیں ہے ہی نہیں۔ آپ لیجیے، ما سمعنا بہذا، ہم نے تو سنا ہی نہیں، بہذا اس طرح کی باتوں کو، کیا اجعل الالہۃ الہا واحدہ والی، کہ سارے الہ کو ختم کر کے ایک الہ بنانے والی بات ہم نے سنا ہی نہیں، فی الملۃ الاخرہ، جو آخری ملت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اس میں بھی بات نہیں تھی، اس میں بھی کتنے خدا تھے؟ 3۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں ہے مگر محمد کی گھڑی ہوئی بات ہے، یہ آپس میں کہہ کر کے وہاں سے ابو طالب کے پاس اٹھ کر کے سب لوگ چل دیے، یہ کہہ کر کے۔ ان ھذا کی بات صرف کیا ہے؟ یہ محمد ہی کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے کہ تمام بزرگوں کو کیا کہہ دو، سب ہمارے آبا و اجداد جو کر کے گئے، 4 بڑے بزرگوں کو مان کر گئے، وہ سب کیا تھے بھائی؟ سب غلط تھے۔ ان ھذا نہیں ہے الا مگر الا اختلاق، اختلاق کے معنی ہے گھڑی ہوئی بات، جھوٹ بات، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اختلاق۔ یہ محمد ہی کی گھڑی ہوئی بات ہے کہ تمام الہ کو ختم کر کے کیا کہتا ہے محمد؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی بات ہے۔ پچھلی ملت میں بھی جو آخر میں ملت آئی، جن کو کتاب دی گئی انجیل، اس میں بھی یہ بات نہیں۔ عیسائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 3 خدا کے قائل ہیں۔ ان ھذا الا اختلاق۔ اب چلیے رہنے دیجیے ساتھی تک، وقت بھی ہو گیا ہے، انشاءاللہ آگے ترجمہ کل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔